بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اردن میں ایرانی حملے نے امریکی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا، سیٹلائٹ تصاویر نے تباہی کی تصدیق کر دی۔ تازہ ترین پیش رفت میں اردن کے اندر امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں نے بڑی تباہی مچائی ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ کی سہولیات کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ امریکی سینیٹ کام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے میں 2 امریکی فوجی ہلاک اور 1 لاپتہ ہوا ہے، جبکہ کئی دیگر زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں امریکی طیاروں، ہینگرز اور فوجی گاڑیوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ سیٹلائٹ امیجز میں اردن کے موافق السلطی ایئر بیس پر تباہی کے واضح نشانات نظر آ رہے ہیں۔ امریکی میڈیا اور فوجی ذرائع کے مطابق نقصان کی شدت زیادہ سے زیادہ ہے، جس کا ابتدائی طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ زخمیوں میں ٹرامیٹک برین انجریز کی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں۔ امریکی انتظامیہ ابتدائی طور پر کہہ رہی تھی کہ حملے ناکام رہے، لیکن اب حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ اس صورتحال میں امریکہ نے یورپ سے فوجی کارگو طیاروں کے ذریعے ہنگامی بنیادوں پر اسلحہ اور سامان منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی اثاثوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صورتحال سنگین ہے۔ ایران نے امریکی فوجیوں کے والدین سے اپنے بچوں کو واپس بلانے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب امریکی عوام میں حکومت کے خلاف بدگمانی بڑھتی جا رہی ہے اور افواہیں پھیل رہی ہیں۔ یہ حملے حالیہ تنازعات میں ایک بڑا موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور علاقے کی کشیدگی انتہائی عروج پر ہے۔ امریکہ اب اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی پر غور کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل بھی حملوں کی حمایت کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ پر دباؤ میں اضافہ، ایران سے مذاکرات، جنگی نقصانات اور مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مختلف بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی حکام نے ایک بار پھر اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ واشنگٹن سفارتی حل کو ترجیح دیتا ہے اور اگر مذاکرات کا موقع ملتا ہے تو امریکہ اس کا خیر مقدم کرے گا۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی تصدیق کی ہے کہ مختلف سازشوں کے ذریعے بات چیت کی تجاویز موصول ہوئی ہیں، تاہم ایران اپنے قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اسی دوران بعض میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے حملوں سے اردن اور خطے میں موجود بعض امریکی فوجی اڈوں کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ امریکی فوج کی جانب سے جنگی معلومات کی تفصیلات محدود کر دی گئی ہیں۔ ان دعووں کی آزاد رائے سے مکمل تصدیق تو نہیں ہو سکی، تاہم نیو یارک ٹائمز سمیت بعض اداروں نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی فوج نے معلومات جاری کرنے کی پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ ادھر بحیرہ احمر اور آبنہ ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی تیل کی منڈی بھی دباؤ کا شکار ہے، اور ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے تو اس کے اثرات پوری عالمی معیشت پر پڑ سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں سفارتی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں یا کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اس پر دنیا بھر کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے امریکہ کے ساتھ فل سکیل وار کا اعلان کر دیا، ہرمز میں جہازوں پر حملے تیز۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اب امریکہ کے ساتھ فل سکیل وار میں داخل ہو چکا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ حقیقت کو قبول کرنا ہوگا اور اس جنگ کے نتیجے جو بھی ہوں ان کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکہ نے ایران کے چابہار سمیت جنوبی علاقوں پر شدید بمباری کی۔ امریکی فورسز نے چابہار اور مختلف شہروں کو نشانہ بنایا جہاں دھماکوں کی وجہ سے شدید تباہی ہوئی۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنے اور ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ جواب میں ایران نے بھی تیز رد عمل دیا۔ ایرانی فورسز نے کویت میں امریکی اڈوں، اردن اور عراق کے علاقوں میں مزید میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ کویت کے 3 بڑے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آبنہ ہرمز میں صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے 2 مزید تیل کے ٹینکروں کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جہازوں کے عملے کو خطرناک سفر کے لیے بھاری اضافی تنخواہ پیش کی جا رہی ہے۔ ایک بڑی شپنگ کمپنی کے عملے کو
6 ماہ کی اضافی تنخواہ کی پیشکش کی ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے یمن کے حوثیوں کی سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کے اعلان کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اپنے جہازوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ حوثیوں کے اعلان کے بعد یمن میں جشن کا سماں ہے اور ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے امریکی اڈوں پر گراؤنڈ آپریشن کی تیاری مکمل کر لی۔ کویت اور متحدہ عرب امارات قطر کو سخت وارننگ۔ ایران کی جانب سے تیز ترین پیش رفت سامنے آ رہی ہیں۔ معتبر ذرائع اور ایرانی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر امریکہ اپنے حملے جاری رکھتا ہے تو ایران کسی بھی لمحے خلیج کے ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر گراؤنڈ آپریشن شروع کر سکتا ہے۔ ایرانی تجزیہ کار مہدی خلیل زادہ اور سابق وزیر خارجہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایران کویت میں امریکی اڈوں کیمپ بورنگ کیمپ عریف جان اور علی السالم ایئر بیس پر حملہ کرنے، ان پر قبضہ کرنے اور تقریباً 100 سے زائد امریکی فوجیوں کو یرغمال بنا کر ایران لے جانے کا منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے حملے نہ روکے تو اب دوحہ، منامہ، ابوظہبی اور کویتی شہروں کی باری ہے۔ دوسری جانب ایران نے سعودی عرب اور عمان کے ذریعے متحدہ عرب امارات کو سخت پیغام دیا ہے کہ ابوظہبی اگر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف کارروائیوں میں شامل رہا تو اسے بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ اگر امریکہ سویلین انفراسٹرکچر پر حملہ کرتا ہے تو دبئی اور ابوظہبی کے ہوائی اڈوں سمیت جبل علی اور الفجیرہ بندرگاہ کو خالی کرنا پڑے گا۔ کویت کے پاور پلانٹس بھی ایرانی نشانے پر بتائے جا رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف امریکہ بات چیت کی بات کر رہا ہے جبکہ دوسری طرف خطے میں مزید فوجی سازوسامان، ریفیلنگ ٹینکرز اور جنگی طیارے بھیج رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی قیادت امریکی چالوں سے خوب واقف ہے اور مکمل طور پر تیاری کر چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ثالثوں کی امریکہ اور ایران کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کی کوششیں۔ برطانوی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی عہدیداران کا کہنا ہے کہ ثالثوں نے کشیدگی میں کمی اور مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ خامنہ ہرمز کو 10 دنوں سے لے کر 2 ہفتوں کے لیے کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کی تجویز پاکستان اور قطر نے پیش کی۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے تجویز ملنے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بتایا ہے کہ ثالث مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے سرگرم ہے۔ ثالثوں کے ذریعے امریکی پیغامات بھی مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے خطے کے ممالک سے کوئی دشمنی نہیں۔ ایران پر حملوں کے لیے کسی ملک کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ حملے جاری رہے تو ایرانی مسلح افواج بھی جواب دیتی رہیں گی۔ جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ امریکہ سے جنگ اس وقت بند ہوگی جب ایران کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران جنگ امریکہ میں پیٹرولیم ذخائر 4 دہائیوں کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے۔ امریکہ سمیت دنیا کے بڑے تیل استعمال کرنے والے ممالک کے اسٹریٹجک ذخائر تیزی سے کم ہونے لگے۔ آبنہ ہرمز کی دوبارہ بندش نے عالمی تیل منڈیوں میں نئے بحران کا خدشہ پیدا کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق عالمی تیل کی منڈی ایک مرتبہ پھر شدید دباؤ کا شکار ہے کیونکہ امریکہ اور چین جیسے بڑے سارے ممالک کے اسٹریٹجک ذخائر نمایاں حد تک کم ہو چکے ہیں، جبکہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث آبنہ ہرمز سے تیل کی ترسیل بھی دوبارہ متاثر ہو گئی ہے۔ امریکی محکمہ توانائی نے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو میں خام تیل کی مقدار کم ہو کر 316.5 ملین بیرل رہ گئی ہے، جو 1983 کے بعد کم ترین سطح سمجھی جا رہی ہے۔ رواں سال دوسری سماہی کے دوران امریکہ نے عالمی منڈی میں سپلائی برقرار رکھنے کے لیے تقریباً 172 ملین بیرل خام تیل اپنے ہنگامی ذخائر سے خارج کیا تھا۔ دوسری جانب چین، جس کے بارے میں اندازہ تھا کہ اس نے ایران جنگ سے قبل تقریباً 1.3 ارب بیرل خام تیل ذخیرہ کر رکھا تھا، اب انہی ذخائر سے تیل استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں اور مشرق وسطیٰ سے محدود سپلائی کے باعث چین نے اپنی خام تیل کی درآمدات بھی 2018 کے بعد کم ترین سطح تک محدود کر دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں نیتن یاہو کو کسی صورت گرفتار نہیں ہونے دیں گے، امریکہ نے ممدانی کو خبردار کر دیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں موجودگی کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کو کسی صورت گرفتار ہونے نہیں دیں گے۔ اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو ایران سے جنگ لڑ رہا ہے جہاں پر 52,000 مظاہرین کو قتل کیا گیا۔ اصل گرفتاری ایران کے رہنماؤں کی ہونی چاہیے جو خون ریزی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے قتل پر ایران کو کئی گنا قیمت ادا کرنا ہوگی۔ زہران ممدانی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ جنگی مجرم قرار دیے جانے کے بعد نیتن یاہو کی جگہ دی ہیگ سے اسرائیلی وزیر اعظم کو عالمی فوجداری عدالت نے جنگی جرائم کے الزام میں نامزد کیا۔ ممدانی کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے نیو یارک آنے والے ہیں۔ واضح نہیں کہ مجھے نیتن یاہو جیسے غیر ملکی رہنما کی گرفتاری کے لیے نیو یارک پولیس کو احکامات دینے کا اختیار ہے یا نہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔